سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اعزاز پسند آدمی ہے، آپ اسے کوئی اعزاز دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وادی کی تنگ جگہ پہاڑ کے ناکے پر ابو سفیان کو روکنا تاکہ وہ اللہ کی فوج کا منظر دیکھے۔ قبائل گزرتے گئے، ابو سفیان دیکھتا اور معلومات لیتا گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستے میں نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مہاجرین و انصار تھے۔ ابو سفیان نے کہا، سبحان اللہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مہاجرین و انصار کے جلوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ ان سے محاذ آرائی، ان سے جنگ کی کس میں ہمت ہے، کس میں طاقت ہے؟ اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بہت زبردست ہے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر شفقت کرتے ہوئے اور رعایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے امان ہے، اور جو کوئی اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے گھر میں گھس گئے اور اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدا کے راستے سے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطن وادی کے راستے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدا بالائی کے راستے سے روانہ کیا اور انہیں بیت اللہ کے قرب و جوار میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے اور سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین و انصار کے جلوس میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے۔ حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا، سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے 360 بتوں کو ضربیں لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں پر ضرب لگا رہے تھے، اور زبان پر یہ آیات بینات تھیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ اور دوسری آیت، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق آ گیا اور باطل نہ تو پہلے ہی کچھ کر سکا ہے اور نہ ہی کچھ کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہو گئے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے کعبۃ اللہ کی چابی لی اور اس کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا، اور اس کے اندر جو بت اور تصاویر تھیں سب کو ختم کروا دیا۔ پھر حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اللہ کی تکبیر بلند کی اور دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولا تو مسجد حرام قریش سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا عمدہ و نفیس، فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اسلام کی عظمت اور اس کے احکام بیان کیے، جاہلیت کا رد اور اس کے قوانین کو کالعدم قرار دیا، تکبر اور غرور پر ضربیں لگائیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عفو درگزر سے کام لیا، نہ کسی سے زمین چھینی اور نہ ہی مہاجرین کو مکانات واپس دلوائے، نہ اپنی پیدائشی رہنے کی جگہ کا مطالبہ کیا۔ فاتح بن کر بھی خیمہ میں مقیم رہے اور اسی خیمہ میں گزارا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو معافی کا عام اعلان کر دیا تھا، مگر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا اگر وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹے ہوئے بھی پائے جائیں تب بھی ان کی گردن مار دی جائے۔ ان لوگوں کے لیے زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ پڑ گئی۔ وہ 5 لوگ یہ ہیں: ابن قتل، مقیس بن سبابہ، حارث بن نفیل، حارث بن طلاطل، سعد۔ یہ ابن قتل کی لونڈی ہے۔ یہ کل 5 افراد ہیں۔
معزز ناظرین و سامعین، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تائید و نصرت سے فتح عطا فرمائی۔ جب مکہ فتح ہوا تو لوگ فوج در فوج قافلوں کی شکل میں دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ جن کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک تھا تو آج وہ یقین میں بدل گیا۔ کوہ صفا پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور اسی دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام لانے کی بے حد خوشی ہوئی۔ مردوں کے بعد عورتوں کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، اور عورتوں سے مصافحے کے ذریعے بیعت نہیں کی جا رہی تھی بلکہ زبان و کلام کے ذریعے سے بیعت ہو رہی تھی۔ قریش کی عورتوں سے بیعت لینے کے دوران سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے نیچے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور بات لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے، غسل فرمایا اور 8 رکعت فتح کی نماز ادا فرمائی اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت قریب آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ مؤذن رسول نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب حبشہ کا باسی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا تھا تو اسے کوڑوں سے مارا جاتا تھا۔ مصائب و علام کے پہاڑ اس پر توڑے جاتے تھے۔ ہر چھوٹا بڑا ان کی پٹائی کرتا اور گالی گلوچ کرتا۔ غلام سمجھ کر اللہ کے اس مسکین موحد بندے پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ مارے کھا کر بھی زبان پر اللہ احد کے الفاظ جاری رہتے تھے۔ لیکن آج تو ماحول کچھ اور ہی تھا۔ سرداران قریش بیت اللہ میں جمع تھے، وہ نیچے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی گواہی پیش کر رہے تھے، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کا کلمہ ادا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کی گواہی دے رہے تھے۔ مگر کسی سردار میں یہ جرأت نہ تھی کہ وہ انہیں روک سکے یا ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکے۔ یہ بہت بڑی عزت اور بلند مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، تو ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی فتح اور اس کے غلبے کا اعلان کعبۃ اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر فرمایا، جس سے مسلمانوں کے دل منور اور چہرے چمک اٹھے اور کفر پر سیاہی کے بادل چھا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر اور باہر سے بتوں کا مکمل خاتمہ فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھروں میں کوئی بت باقی نہ چھوڑے بلکہ سارے کے سارے بت توڑ دے۔ یہ بت شکنی کی سنہری تاریخ تھی جس کو لوگ گھر گھر رقم کر رہے تھے، لیکن نامی گرامی بت ابھی بھی باقی تھے جن میں عزا، سوا اور منات زیادہ معروف ہیں۔ معزز ناظرین، 25 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیج کر ان بتوں کا بھی کام تمام کر دیا اور مکہ مکرمہ کو بتوں سے مکمل صاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے آثار بھی مٹا دیے اور آثار اسلام کی نئے سرے سے بنیاد رکھی۔ حرم مکہ کو بتوں سے پاک کر کے اور اس کی تعمیر کے امور سے فارغ ہو کر 19 روز تک قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی فتح مکہ کی دلسوز داستان کہ جسے سن کر یقیناً آپ کو ایمانی ٹھنڈک محسوس ہوئی ہوگی۔ اگر ہاں آپ کو واقعی ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے، آپ کو اس واقعے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے، تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔
اور مزید اسی طرح کی علمی، اسلامی اور تاریخی واقعات کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے اور خاص طور پر آخری عشرے میں خوب دعائیں کیجیے اور ہمیں بھی ان دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔